سیاہ حویلی کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا، تمام گیسٹ آ چکے تھے۔ شاسمین بیگم اور ابدار صاحب گیسٹ کو ملنے لگے جب حال میں ایک دم سے اندھیرا ہوا۔ سپوٹ لائٹ کی روشنی سیڑھیوں کے احاطے پر بکھر گئی، سب کی نظریں ایک ساتھ سیڑھیوں کی جانب سپوٹ لائٹ کے نیچے ایک خوبصورت کپل پر پڑی، جسے دیکھتے ہی تمام لوگوں کے ہوش اڑے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ ہوٹنگ کرنا شروع کی۔ کیمرہ مین نے اپنے کیمروں کا رخ ان کی جانب کیا تھا، خوبصورت دل فریب سین کیپچر کیے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بنائے ہی ایک دوسرے کے لیے گئے ہوں۔ مشائم نے ہلکے فیروزی رنگ کی گھیرے دار پھولوں والی فراک پہنی تھی، بازو بازو سلیبس تھے۔ انہیں چھپانے کے لیے اس نے ہم رنگ سکن فٹ یوز کی تھی جو اس کی جلد کو چھپا گئی تھی، ساتھ میں بال ڈھانپنے کے لیے ہم رنگ جارجٹ کے سٹالر کا سلیقے سے حجاب کر رکھا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، جولری کے نام پر چھوٹا سا گلے میں پینڈنٹ تھا۔ زاویان نے نیوی بلو کلر کا پینٹ کوٹ، پیروں میں شوز اور ایک ہاتھ میں برانڈڈ قیمتی گھڑی اور بالوں کا سپائک بنائے۔ ہلکی سی چمکتی گوری رنگت، گلاب باریک لب اور مہنگی پرفیوم لگائے وہ حال میں آتے ہی اپنے محصور کن خوشبو بکھیر گیا تھا۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں تقریباً اسی وقت سب کی نظریں صرف زاویان پر تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز پہلے بنتا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل کی طرح چلتے نیچے ہال میں آئے۔ ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا جب وہ دونوں چلتے ہوئے شاسمین کے پاس آئے، جو خود ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنے غور سے مشائم کو نہیں دیکھا تھا، اور جب دیکھا تھا تو اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جاسمین نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے مشائم کو اپنے ساتھ لگاتے اسے لوگوں سے متعارف کروایا، اور تعارف کروایا وہ مانتی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اتنی کہ وہ بآسانی سے اپنی بہو تسلیم کر سکتی تھی۔ یار شہزل، پارٹی میں اتنی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں مگر تو کہاں ہے؟ شہزل کو اپنی سوچوں میں گم ہوتا دیکھ حمائل نے اس کے کندھے پر چپت رسید کرتے ہی اسے ہوش دلائی تھی۔ خوبصورت لڑکیاں اب شہزل کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس سے ڈرنک کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتا شہزل سادہ سے لہجے میں بولا تھا، کیوں؟ یہ کب سے ہوا؟ لڑکیاں سامنے ہو کر نظریں بھی انہی پر، سوچے کسی اور پر۔ حمائل نے نوٹ کیا وہ کافی چپ چپ بھی دکھائی دے رہا تھا، جب اسے اس کی رنگ برنگی دنیا سے کوئی مفاد نہ ہوا اور کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، اب میں حال میں موجود ہوں، نہ جانے کیوں ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ ہاں ایسا ہی ہے، اب میں حال میں موجود ہو کر بھی نہ جانے کیوں ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ انوکھا تھا، ہر جذبے سے آری۔ ڈونٹ سے شہزل کہ تجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے اس نے اس کی آنکھوں میں محبت کے جلتے شعلوں کو دیکھا، تو شہزل نے انجان نظروں سے اسے دیکھ کر ایک سرد آہ بھری۔ ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے۔ حمائل کو اس وقت شہزل شہزل نہیں لگا تھا، وہ کب سے اتنا سیریس ہونے لگا، وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں وہ تباہی مچاتا تھا۔ وہی آج وہیں آج وہ خاموش کھڑا تھا۔ کیا واقعی محبت انسان کو خاموش کر دیتی ہے، یا یک طرفہ محبت بس انسان کو اپنی سوچوں تک محدود کر دیتی ہے؟ اس محترمہ سے ہوئی شاذل کو محبت، تم جانتے ہو حمائل، اب جان کر بھی انجان مت بنو۔ ایک آخری نظر پارٹی پر ڈالتے شاذل نے ہلکا سا مسکراتے حمائل کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں، مطلب میرا شک صحیح تھا، وہ نیہان شاہ ہے جس کے عشق میں شاذل بری طرح سے گرفتار ہو گیا ہے۔ حمائل نے اسے چھیڑتے شرارتی انداز میں کہا تو اس بار شاذل بھی کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ دوسری جانب شاسمین بیگم مشائم کو سارے گیسٹ سے ملوا چکی تھی، اور اب سائڈ میں مشائم کے ساتھ کھڑی وہ ویٹر کو اپنی جانب آنے کا بولنے لگی۔ انہوں نے ٹرے سے ڈرنک اٹھائی اور مشائم کو بھی لینے کا بولا۔ مشائم ڈرنک اٹھاتے جیسے ہی اسے پینے کے لیے اپنے لبوں کے پاس لے کر گئی، تبھی سے ڈرنک سے اٹھتی الکحل کی عجیب سی بدبو سے وہ ابکائی والا تاثر دیتی اگلے ہی جھٹکے گلاس کو خود سے دور کر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گلاس لڑکھڑایا اور شاسمین بیگم کے کپڑوں میں تھوڑی سی ڈرنک گر گئی۔ یہ تو شراب ہے، میں شراب نہیں پیتی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے وہ بوجھل لہجے میں بولی، جب اس کی نظر شاسمین بیگم کے ہلکے پرپل کلر کے سوٹ پر پڑی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے دیکھا نہیں۔ وہ آگے بڑھتی اپنے ہاتھ سے اس ڈرنک کو صاف کرنے لگی، جب شاسمین بیگم ارد گرد لوگوں پر نظر گھماتی سے کہا جانے والی نظروں سے گورتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صاف کر لیتی ہوں۔ کڑواہٹ سے بولتے اسے وہ واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے ان کی نظر سامنے موجود شیشے پر پڑی، جہاں خون کے قلم سے کچھ الفاظ لکھے تھے۔ میں لوٹ آئی ہوں ساسو ماں۔ خون سے لکھے الفاظ کو زیر لب پڑھتے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ان کے دماغ نے ایک دم سے کام کرنا چھوڑا جب اسی وقت واش روم میں انہیں وہی آواز، وہی گانا سنائی دینے لگا جو انہوں نے اس رات سنا تھا۔ درد بھری آواز میں سنائی دیا تھا، مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے، رنگین ہے چھائی پھر بھی ہے تنہائی، اتنی ڈرونی اور
خوفناک آواز میں ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو انہوں نے فوراً سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں نہیں بولو، نہیں بولو پلیز، میں نہیں سن سکتی۔ ہو کون تم؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اپنی آنکھیں بند کرتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ ان کے خاموش ہوتے ہی انہیں اپنے عقب سے کسی نسوانی آواز سنائی دی جس نے ان کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ آپ کی بہو زرلین شاہ۔ یہ وہی آواز تھی جس آواز میں وہ لڑکی گانا گا رہی تھی، جبکہ یاسمین بیگم نے فوراً سے مڑتے پیچھے کی سمت دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک پل میں ان کے حواس اڑ چکے تھے، منہ تھوڑا سا کھل گیا تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ بے ساختہ سن ہوتے ذہن سے ان کے منہ سے زرلین شاہ کا نام نکلا، پھر اس گانے کی آواز دوبارہ سے آنے لگی۔ ان کے کان شائیں شائیں کرنے لگے، ان کی سانسوں کی رفتار سست ہو گئی، ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی، ان کا جسم بے جان ہونے لگا، چہرے پر حیرت اور ڈر الگ ہی ڈھیرے ڈالے بیٹھے تھے۔ زرلین کی موت کا منظر ان کے ذہن میں گھومنے لگا جب وہ ایک دم ٹراما سے باہر نکلتی، چیختی چلاتی واش روم کا دروازہ دھڑلے سے کھولتی، وہاں ہی پاس فرش پر بیٹھتی، اپنے کانوں میں گونجتے اس خوفناک آواز سے چھٹکارا پانے کے لیے زور زور سے چلانے لگی۔ اپنی موم کو اس حالت میں دیکھ زاویان اور شاذل ایک ساتھ ان کی جانب بڑھے تھے۔ حال میں موجود تمام نفوس پہلی دفعہ اس باوقار عورت کو یوں چیختے چلاتے دیکھنے لگے۔ کیمرہ مین نے اپنے اپنے کیمروں کو رخ ان کی جانب کیا تھا۔ مما، یہاں دیکھیں میری طرف، کیا ہوا ہے مما، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ زاویان نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے فکر مند لہجے میں دریافت کیا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں پھر سے کیا ہوا ہے۔ زاویان بیٹا وہ لوٹ آئی ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولتے انہوں نے ڈرے سہمے انداز میں واش روم کی جانب اشارہ کیا تو زاویان نہ سمجھی سے ان کے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھنے لگا۔ مما کون لوٹ آئی ہے، آپ کیا بول رہی ہیں؟ سمجھ تو شاذل بھی کچھ نہیں سمجھ تو شاذل کے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ زاویان وہ واش روم کے شیشے پر خون ہے، خون۔ خوف کی وجہ سے ان کے سارے وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا تو زاویان وہاں سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھا، مگر اس نے دیکھا آئینہ تو بالکل صاف تھا۔ مما کچھ نہیں ہے یہاں، اور آپ کو پھر سے وہم ہوا ہے، دیکھیں آئینے پر کوئی خون نہیں ہے۔ اس کے بولنے پر یاسمین بیگم ہکا بکا چہرے سے اٹھ کر دیکھتی واش روم کی جانب بڑھی تو انہوں نے دیکھا واقعی وہ شیشہ ایسے صاف تھا جیسے اس پر کوئی نشان ہی نہ ہو، جسے دیکھ کر وہ ہکا دکا رہ گئی تھی۔ بیٹا میں نے دیکھا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے اپنے خشک ہوتے حلق پر ہاتھ رکھتے یقین دہانی کے لیے کہا۔ مما اوکے، ریلیکس ہو جائیں، کچھ مت سوچیں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں گی۔ گیسٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کمرے میں جا کر ڈریس چینج کر لیں اور بابا کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ شاذل کے ساتھ جائیں۔ زاویہ نے آرام سے بولتے شاذل کو لے جانے کا اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھتا اپنی مما کو کمرے میں لے گیا تھا۔ گاڑی کو جھٹکے سے حویلی کے سامنے روکتے گیز کے عالم میں فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکلتے، کنائے کے جانب بڑھتے اس کی کلائی کو اپنی تیز گرفت میں لیتے، وہ دھڑلے سے اس کی طرف کا دروازہ بند کرتے، اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی لاتا اپنے پیچھے رونتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتے اپنے کمرے میں لے گیا۔ حال سے گزرتے سب نے اسے وحشت پن میں دیکھا تھا، جبکہ چچی جان کے تو دل کو راحت مل گئی تھی۔ کمرے میں آتے پٹاخ سے دروازہ بند کرتے اس نے پھینکنے والے انداز میں اس کے بازو کو جھٹکے سے بیڈ پر دھکیلا تھا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ گرتی اپنی بے اختیار تیز تیز چلتی دھڑکن کو قابو میں کرنے لگی۔ بالاج آج اسے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، اندر ہی اندر اسے ڈر بھی لگنے لگا، نہ جانے وہ اب کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ جب وہ خون ٹپکاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا دروازے کی جانب بڑھ کر کنڈی لگا گیا تھا۔ شنائے کے تو چورتا طبق روشن ہوئے تھے، اس کی جس حد تک آنکھیں پھیل سکتی تھی اسی وقت پھیل گئی تھی، چہرہ ساکت ہوا تھا، ہونٹ پڑپڑانے لگے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی وہ چینجنگ روم میں گیا اور اگلے ہی پل ہاتھ میں کچھ پکڑے باہر آیا۔ شنائے نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہینڈ کفس تھے جنہیں وہ بیڈ پر رکھتے اپنی شرٹ اتارنے لگا تو شنائے پیچھے کی جانب بڑھتی بیڈ کے ساتھ لگی تھی۔ بالاچا معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا اپنی قمیض اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ اس کا چوڑا شگاف ابھرا ہوا سینہ اور اس کے شاندار ایبس دیکھنے کے لائق تھے۔ اس کی چوڑی جسامت کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ جم جاتا ہے۔ شرٹ کیوں اتار دی؟ یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچتی وہ بالاج کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی تھی، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے لگا ہوں۔ اس کے قریب پہنچتے ہی بالاج نے اس کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے مچلنے پر مجبور کیا تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، چھوڑ دیں مجھے۔ کنائے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ جب وہ مزید پیچھے کی جانب بڑھتی تو بالاج شاہ بیڈ پر بیٹھتا اس پر جھکنے لگا۔ بھول جاؤ کہ تمہیں آج میری قربت سے رہائی ملے گی۔ بالاج نے ایک ہاتھ پیچھے بڑھاتے ہینڈ کف پکڑتے انہیں کھولا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟
شانایا نے اس ہتھکڑی کو دیکھتے اگلی نظر بالات شاہ پر ڈالتے تلملا کر بے بسی سے کہا، تو وہ شنایا کے ہاتھ پکڑتے اس ہتھکڑی میں بند کرنے لگا۔ یہ ہینڈ کفس ہیں تاکہ تم مزید ہلچل نہیں کر سکو۔ بالات شاہ آج اس کے معاملے میں شفاق ہوا تھا، وہ چاہتا تھا آج وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دے تاکہ کل وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی عزت میں فرق آئے۔ دیکھیں پلیز مجھے معاف کر دیں یا کوئی سزا دے دیں مگر یہ مت کریں۔ اس کا لہجہ بھیگنے کے قریب تھا۔ کیوں نہ کروں؟ تمہیں کہا تھا نا گاڑی سے باہر مت نکلنا، سنی تم نے میری؟ نہیں نا؟ اب میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ تمہاری یہ مزاحمت کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ ہینڈ کف اس کے دونوں کلائیوں پر اچھے سے لگاتے، اس کے دونوں بازو اوپر کی جانب کرتے اپنے ایک ہاتھ میں لیتے بالات شاہ اچھی طرح اس پر قابض ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، مگر اپنی عورت کو کیسے قابو میں رکھنا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے اس نے شنایا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر فوکس کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی جسم سے جان نکل جائے گی، مگر وہ اس کی جان ہی تو نکالنا چاہتا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی بھیگی آنکھوں میں بے شمار آنسو دیکھتے اس کا دل لرزا۔ اس کے ضمیر نے ملامت کی اسے درد میں نہ دیکھتے، نہ جانے کیوں سکون اسے نہیں ملا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اسے پیار سے رکھنا بھی مشکل تھا اور سختی ضروری تھی۔ پلیز مت کریں میرے ساتھ ایسا، وہ رندی آواز میں وہ مشکل التجائیہ لہجے میں بولی۔ تو بالاج کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اگلے ہی پل شنایا کے اوپر سے ہٹتے وہ اس کا سانس بحال کرتا اس کا رخ اپنی جانب کر گیا تھا۔ ہاتھوں کو ہتھکڑی سے آزاد کرتے جلد ہی اس پر اپنا گھیرا تنگ کر گیا تھا، مگر وہ بالاج کی سنگت میں بالکل ایک بھیگی بلی کی مانند لگنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی نفرت جب اس کا جنون بن جائے گی تو اسے ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالاج نے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسے چھوڑتے اس کے جسم سے اٹھتی پاگل کر دینے والی خوشبو کو محسوس کرتے اپنے دماغ کو جکڑتے محسوس کیا تھا۔ وہ تو ظالم بننا چاہتا تھا، وہ دشمن کی بیٹی سے سخت رویہ اختیار کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کیا؟ شنایا سے بے بس کیوں کرنے لگی تھی؟ وہ بدلہ نہیں لے پا رہا تھا، وہ ظالم نہیں بن پا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو، پورے اسرار لہجے میں بولتے اس نے اپنی نگاہوں کا مرکز شنایا کے دل فریب چہرے پر جماتے کہا۔ پھر اس نے اسی وقت جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے زور سے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے اس کی گھنی پلکیں لرزنے لگی، اس کے ہونٹ ابھی تک پڑپڑا رہے تھے، گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ اگلا پورا گھنٹہ ایسے ہی گزرا مگر اس دوران شنایا کس وقت نیند کی وادیوں میں کھو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اس کے پاس سے اٹھتا پیچھے مڑ کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتا، شاور لینے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا تھا۔ شازمین بیگم کی تھوڑی بہت طبیعت سنبھلی تھی، وہ تو ڈریس چینج کر کے دوبارہ سے حال میں آ گئی تھی۔ شازل نے بہت دلاسا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آخرکار پرسکون ہو ہی گئی تھی۔ نیوز اینکر اور کیمرہ مین والوں نے مشائم کو گھیرے میں لیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے زاویان اس کی جانب دیکھ کر فقط مسکرا رہا تھا۔ فوٹو شوٹ ہو گیا تھا، اب انٹرویو کے لیے وہ لوگ مشائم سے بات کرنا چاہتے تھے جو تھوڑی ڈری ہوئی بھی تھی۔ کین یو ٹیل می اباؤٹ یور لو اسٹوری؟ کیا آپ ہمیں اپنی پیار بھری کہانی کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اینکر نے مشائم سے سوال کیا تھا۔ پتن مشائم ایک دم سے انجان نظروں سے انہیں دیکھتی زاویان کی جانب دیکھنے لگی، گویا جیسے ان کی بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ میں بتاتا ہوں آپ سب کو، زاویان بولنے لگا جب ایک اینکر نے اسے رکنے کو کہا تھا۔ ہم آپ کی وائف سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر وہ خود بتائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس لڑکے نے مائک کا رخ مشائم کی جانب کیا تو وہ الجھن کا شکار ہوتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مشائم دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی تو انہوں نے دوبارہ سے سوال کو دہرایا تھا۔ کین یو ٹیل می اباؤٹ یور لو اسٹوری؟ مجھے انگریزی نہیں آتی، آپ لوگ مجھ سے اردو میں بات کریں۔ آہستگی سے بولتے اس نے معصوم نظروں سے سب کی طرف دیکھتے کہا تو اس کی بات سنتے سب خسر پسر کرنے لگے۔ جبکہ زاویان نے غور کر اسے دیکھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ مشائم کو انگلش نہیں آتی؟ کیا شاسمین بیگم کی بہو کو انگریزی نہیں آتی؟ مطلب کہ ان کی بہو پڑھی لکھی نہیں ہے؟ انہوں نے کسی گوار سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا؟ مشائم نے نظریں جھکا لی تھی مگر لوگوں کی آوازیں بآسانی اس کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا اور اس کے لیے مزے کی بات یہ تھی کہ شاسمین کی بہو تھی، کوئی اسے زاویان کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی باتیں بنا رہا تھا تو ان کی بہو کہہ کر بول رہا تھا، اور یہی سب تو وہ کرنا چاہتی تھی۔ ارے دیکھو تو صحیح، ان کی بہو ان پڑھ ہے۔ ہاں، شاسمین کی بہو جاہل ہے۔ صحیح کہا، خوبصورتی تو دیکھ لی مگر تعلیم کہاں ہے؟ ہجوم اس پر تبصرے کرنا شروع ہو گیا تھا جبکہ سامنے بیٹھی شاسمین نے سب کچھ بخوبی سنا تھا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہوگی۔ انہیں ایک دم سے ڈھیروں سارا اشتعال چڑھا۔ وہ مشائم کی جانب بڑھی تھی مگر اس سے پہلے ہی لوگوں کی زبانوں کو خاموش کروانے کے لیے
زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑتا کیمرے کے سامنے مخاطب ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے، اسے انگریزی بولنا نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب آپ سب مل کر اس پر باتیں بنائیں گے؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی جانتا ہے ان کے ماضی کو؟ نہیں نا؟ تو پھر کیسے آپ لوگ بات کا پتنگڑ بنا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا پتا ان کے ماضی میں کوئی مجبوری رہی ہو جو وہ پڑھ لکھ نہیں سکی؟ تو آپ میں سے کوئی بھی اب اس کے بارے میں ایشو کریٹ نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے میری بیوی کو ان پڑھ کہا تو میں اس کی زبان کھینچنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ یہ زاویان ملک کی بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کے خلاف کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنوں، ورنہ اس کا جو حال ہوگا اس کے ذمہ دار وہ شخص خود ہوگا۔ دو ٹوک لہجے میں ان سب کو کھری کھری سناتے اس نے سب کی زبانوں پر قلف لگایا تھا۔ تب سے شنایا کی ایک ہی بات سنتے ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ تم کسی اجنبی سے اپنا درد بانٹ کر دیکھو، کیا پتہ تمہیں بھی سکون مل جائے، ورنہ وہ بھی کتنی ہی تکلیف میں رہتی۔ جانتی بھی تھی وہ شخص کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، پھر کیوں اس کا خیال اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا، اس کی محبت اس کے دل سے نہیں جا رہی تھی، کیوں وہ اس کی یادوں کے سہارے بس محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے صرف اپنی بہن پر اپنی محبت کو قربان کیا تھا، اب جب وہ کسی کا ہو گیا تھا تو اسے بھی چاہیے تھا وہ اپنی محبت کا گلا گھونٹ دے۔ وہ فصوں سے نکلتی آگے بڑھتی، کسی بہترین کی تلاش کرتی، کسی نکاح یافتہ کی نہیں۔ اپنے سامنے کورس کی کتابیں پھیلائے وہ اسٹڈی روم میں بیٹھی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، جب اچانک سے اس کے موبائل میں نوٹیفیکیشن آئی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے موبائل کو ہاتھ میں پکڑا۔ انسٹا آن کرتے میسج کو دیکھتے اس نے ایک پرسکون سانس ہوا میں تحلیل کی تھی۔ اس لیے اجنبی لڑکی کا میسج تھا، محبت اگر بچھڑ جائے تو اسے کیسے بھلایا جاتا ہے؟ نیہان نے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور میسج ٹائپ کرتے جواب دیا تھا، اگر محبت بچھڑ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کے نام کر دی جائے۔ بچھڑنے کا شوق کتنے ہی دن تک ہوتا ہے؟ کم از کم 3 دن۔ بس یہی بات اپنے دل کو سمجھا لینی چاہیے، جو بچھڑ گیا ہے، جو چلا گیا ہے، اسے جانے دے۔ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، سانسیں رک نہیں جاتی، دل دھڑکنا نہیں چھوڑ دیتا، سب کچھ ہوتا ہے، بس دماغ شخص کو حاصل کرنے پر اٹک جاتا ہے، جو چاہ کر بھی ہمارا نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارا نہ ہو سکے اسے قسمت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تقدیر کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اگر وہ شخص ہماری قسمت میں ہوتا تو بچھڑتا ہی کیوں؟ ضروری نہیں ہے جس سے محبت کرے وہ ہمیں مل بھی جائے، بعض دفعہ بہت سی کوششوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ کا فیصلہ بہترین بے شک اللہ کا فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ جو نہیں ملتا اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، جو چلا گیا ہے اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ یہ پوری عمر کا سوگ صرف پچھتاوے میں ڈالتا ہے، لیکن آخر میں پچھتاوے سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرو، اپنے دل میں لگی جنگ سے لڑو، ہر لڑکی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ ثابت کرو۔ میسیج لکھ کر ٹائپ کرتے اس نے سینڈ کیا، لیکن کاش وہ جو مشورے دوسروں کو دیتی تھی وہ خود اس پر عمل کر کے دیکھتی۔ اس کی بھی زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ باقی تھا، مگر جو زیادہ ضروری تھا وہ تھا زاویان کو اپنے دل سے نکالنا، جسے نکالتے اس کی جان جاتی تھی۔ شنایا بالکل صحیح کہتی ہے کہ میں دوسروں کے مسئلے حل کر دیتی ہوں، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتی ہوں، مگر میں آج تک اپنی محبت کو بھول نہیں سکی، خود کو اس اذیت سے نکال نہیں سکی۔ سرگوشی نما آواز میں بڑبڑاتے اس نے ان باکس میں اور بھی میسیج دیکھتے ان کا جواب دیا تھا۔ یکا یک اس کی نظر ایک آئی ڈی پر پڑی جس نے پوچھا تھا محبت کا احلام اور اظہار کیسے ہوتا ہے۔ اس نے اسکرین کو ٹچ کرتے میسیج آن کیا، نہ جانے کیوں اسے ان ہزاروں کی تعداد میں آئے میسیج میں یہ ایک میسیج کچھ شناسا لگا تھا۔ اس نے اس کا نام پڑھا، اس کی آئی ڈی پر بنی لکھا تھا۔ اس کی پروفائل پکچر تو لڑکے کی تھی، مگر پکچر میں اندھیرا تھا، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب میسیج ٹائپ کرنے لگی۔ اس نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو مشورے دیے تھے اور انہیں نئی زندگی کی جانب لائی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا غمزدہ لوگوں کو خوشحال کرنا، وہ صرف لوگوں کی مدد کرتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں ابھی تک اپنے دل میں لگی جنگ سے جیت نہیں پائی تھی۔ ڈانسنگ فلور پر کچھ کپلز ڈانس کر رہے تھے، مشائم اور زاویان مڈ میں تھے۔ مشائم ہلکا ہلکا لڑکھڑا رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ جب شاسمین بیگم وہاں سائڈ میں ہوتی دوبارہ سے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ یہ سب ان کا وہم تھوڑی نہ ہو سکتا تھا۔ شاذل کو سمجھانے پر وہ مان تو گئی تھی، مگر ابھی بھی ان کا ذہن وہیں پر اٹکا تھا۔ واش روم کے شیشے پر دیکھتی وہ ارد گرد نگاہیں گھمانے لگی، جسے کچھ سراغ ڈھونڈ رہی ہوں، مگر اس بار انہیں پہلے جیسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ پھر ایک آخری نظر ڈالتے وہ جیسے ہی جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھی تو انہیں اپنے پیروں کے نیچے کچھ چیز پڑی محسوس ہوئی تھی۔ پاؤں کو پیچھے کرتے اپنے پیر کے نیچے موجود لاکٹ کو دیکھتے انہیں فوراً سے اٹھایا اور غور سے دیکھا،
پھر بہت سوچنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ یہ لاکٹ تو آج مشائم کی گردن میں انہوں نے دیکھا تھا۔ پھر یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ جبکہ وہ یہاں ڈرتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی تھی تب تو مشائم وہاں نہیں تھی۔ پھر یہ اس کا لاکٹ یہاں کیسے؟ ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات گردش کرنے لگے۔ جب وہ اس کا لاکٹ اپنے پرس میں ڈالتی واش روم سے باہر نکلتی حال میں آ گئی تھی۔ پھر وہاں کا منظر دیکھتے چند ثانیے کے لیے دھک ہوئی۔ انہوں نے دیکھا مشائم جھومتی ہوئی ٹیبل کے اوپر کھڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑے ڈرنک سے بھرے ہوئے ڈرنک کے گلاس سے بھرے بڑے بڑے گھونٹ بھر رہی تھی۔ جب زاویان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ یاسمین کیسی بہو ہے تمہاری؟ اب کیا اس چیز کی کمی تھی جو شراب پی کر یوں پاگلوں والی حرکت کر رہی ہے؟ اتنی بہو کو چھوٹ دو گی تو کل کو تمہارے سر پر ناچے گی۔ ویسے تو تم کہہ رہی تھی تمہاری بہو بڑی مذہبی ہے، اب تم ہی بتاؤ ایسی ہوتی ہیں مذہبی لڑکیاں جو شراب میں دودھ ہو کر اپنی بنائی گئی عزت خراب کر دیں۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی تھی یاسمین کو بے عزت کروانے کا، مگر اس بار واقعی ہی حد ہو گئی تھی۔ وہ جیسی حرکتیں کر رہی تھی اسے بھی غصہ آنا ہی تھا۔ اس نے بولا تھا وہ شراب نہیں پیتی، پھر کیوں پی اس نے آخر شراب؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ ارے ساسو ماں، آئے نا ہم ڈانس کریں؟ مشائم لڑکھڑاتے لہجے میں چلتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ جب ابدار صاحب کے ساتھ کھڑے زاویان نے اپنی مٹھیاں کرب سے بیچی تھی۔ تم نے شراب پی ہے لڑکی؟ شعلے برساتے نگاہوں سے مشائم کو گھورتے انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ آرام سے پکڑیں، آپ مجھے تکلیف دے رہی ہیں۔ حال میں موجود سب کی نظریں اس وقت مشائم پر تھی، جبکہ لڑکے تو اسے ایسی حرکتیں کرتے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ گانا بجاؤ، میں اور میری ساسو ماں ڈانس کریں گے، اور ساسو ماں آپ ٹمکے ماریں گی، ہے نا؟ مشائم نے ہنستے ادھ کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا تو یاسمین بیگم نے اس سے تنگ آ کر کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ اسی وقت اس کے منہ پر رسید کیا، جس کی بدولت وہ گھومتی زمین پر جا گری۔ جبکہ اب زاویان ملک بھاگتا اس کے پاس آتا اسے اٹھانے لگا۔ زاویان، اسے 1 منٹ سے پہلے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اسے ابھی کے ابھی حویلی سے نکال دوں گی۔ یاسمین بیگم تھوڑا سا نیچے جھکتی سرگوشی نما آواز میں اسے کہتی بولی تو زاویان اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے کھڑے کرتے ہوئے وہ اسے باہوں میں اٹھاتا چلتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں روانہ ہو گیا تھا۔ شہزل، آج میں تیری ایک نہیں سنوں گا، چل 1 منٹ سے پہلے نکل جائے یہاں سے، ورنہ میں تجھے اٹھا کر تیرے کمرے میں چھوڑ آؤں گا۔ آج پھر سے ان کے کمرے میں باپ بیٹے کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی۔ پارٹی اختتام پا چکی تھی، اب تقریباً 12 کے قریب کا وقت تھا۔ بابا کیوں بول بول کر خود کو تھکا رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا۔ شہزل نے سہولت سے بولتے بیڈ پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتے مڈ میں اپنی جگہ بنائی تھی، جبکہ یاسمین بیگم فی الحال ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی اس لاکٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے اس لاکٹ کو مشائم سے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، مگر انہیں یاد نہیں تھا۔ آج تجھے میں نہیں بلکہ تیری ماں کو کمرے سے آج تجھے میں نہیں بلکہ تیری ماں تجھے کمرے سے نکالے گی۔ پھر تو تجھے بیٹا جانا ہی پڑے گا نا؟ بھری جوانی میں تو وہ روز میرے ارادوں پر پانی پھیرنے آ جاتا ہے۔ بھری جوانی میں جو تو میرے ارادوں پر پانی پھیرنے آ جاتا ہے، بہت جلد تیرا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ بیگم سن رہی ہو؟ اپنے ترسے ہوئے بیٹے کی شادی کرواؤ تاکہ میں بھی اپنے کمرے میں سکون سے رہوں۔ ابدار صاحب نے سکون سے بولتے لہجے میں شہزل کے دل کی بات کی تو وہ جیسے کھلکھلا ہی اٹھا تھا۔ کیا سچ میں بابا؟ کہیں مجھے ٹالنے کے لیے تو نہیں بول رہے؟ نے مشکوک نظروں سے ابدار صاحب کو دیکھتے پوچھا تو انہوں نے آبروز کاکری سے گھورا تھا۔ جتنا تو نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، میرا تو صحیح دل چاہ رہا ہے صبح ہی تجھے دلہن سے میں تیرے کمرے میں رخصت کر دوں۔ موبائل میں اسکرولنگ کرتے انہوں نے ایک ناگوار نگاہ شہزل پر ڈالتے بڑبڑاتے کہا تھا، مما آج بھی میں درمیان میں سوؤں گا۔ لحاف خود پر اوڑھتے وہ ابدار صاحب کو ٹکر ٹکر گھورنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بالکل نہیں، تجھے میں اپنے ساتھ نہیں سلاؤں گا، درمیان میں تو تیری ماں ہی سوئے گی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ بابا میری مما سے بات ہو چکی ہے، میں تو درمیان میں ہی سوؤں گا۔ وہ انہیں سلگانے کا موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ شہزل دفع ہو جا، ایسے نہ ہو میں تیرا چہرہ بگاڑ دوں۔ ابدار صاحب سلگتے ہوئے بھڑکے تھے، جبکہ زاویان ملک کھلے ہوئے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مما اب ٹھیک ہیں آپ؟ زاویان نے ان کے پاس آتے انہیں پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے پوچھا تھا۔ تو یاسمین بیگم اپنی سوچوں سے نکلتی باہر آئی۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ ہاتھ میں پکڑا لاکٹ ڈریسنگ پر رکھتے انہوں نے رخ موڑ کر زاویان کی جانب دیکھا۔ مما یہ لاکٹ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس خوبصورت پنڈت کو دیکھتے ہوئے زاویان نے حیرت اور تعجب کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ زاویان یہ لاکٹ یہ مشائم کا ہے، مجھے واش روم میں پڑا ملا تھا۔ انہوں نے دوبارہ سے وہ پنڈت اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹا اپنی ہی بحث میں مصروف تھے۔ کیا مما یہ لاکٹ مشائم کا نہیں ہے؟ یہ لاکٹ زرلین کا ہے۔
آپ کو یاد ہے میں نے اسے اپنی پہلی تنخواہ سے یہ خرید کر دیا تھا۔ اس لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے زاویان ہنوز انداز میں بولا، وہ زرلین کا لاکٹ تھا، وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ ایک پل کے لیے شاسمین بیگم کے ذہن میں وہ منظر لہرایا، پھر انہوں نے ایک نظر زرلین کے پینڈت پر ڈالی تھی۔ لیکن بیٹا یہ تو مشائم کے گلے میں تھا، میں نے خود دیکھا تھا جب وہ اپنا حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ شاسمین بیگم کچھ سوچتے ہوئے سچائی سے بولی تو زاویان نے قہر برساتی نگاہوں سے اس لاکٹ کو دیکھا جسے مشائم نے اپنے گلے کی زینت بنایا تھا۔ اچھا ماما آپ ریسٹ کریں، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی زرلین کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ زاویان نے وہ لاکٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، لیکن پیچھے وہ شاسمین بیگم کو سوچوں میں ڈبو گیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اگر زرلین کا لاکٹ مشائم کے پاس تھا تو وہ شیشے پر الفاظ کیسے تھے، وہ آوازیں، وہ سب کیا تھا؟ مشائم کو لیموں پانی دینے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر لاک کرتے، کتنی ہی دیر گارڈن میں رہا اور وہ شاسمین بیگم کے کمرے سے نکلتا، روبدار چال چلتا اپنے کمرے میں آتا، دھڑلے سے دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ جو اسی ڈریس میں ملبوس حجاب سے بے نیاز ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے لمبے گھنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھی، زاویان کے یوں اچانک سے کمرے میں آنے کی وجہ سے گھبراتی، اسے ایک نظر دیکھتی فوراً سے پہلے اپنا سٹالر اٹھا کر خود پر لینے لگی۔ لیمو پانی کی وجہ سے زاویان نے محسوس کیا تھا کہ اس کا نشہ اتر چکا ہے، لیکن وہ جتنا غصے اور طیش کے عالم میں کمرے میں آیا تھا، مگر اب اسے دوپٹے سے بے نیاز لمبے گھنے سیاہ بالوں میں برش کرتے دیکھ اس کا غصہ جیسے اسی وقت جھاگ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شیشے پر مشائم کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھا، وہ ایک دم سے جیسے محبوط ہی رہ گیا تھا۔ اس کے بال اتنے خوبصورت تھے کہ زاویان کا دل دھڑکنے لگا، اس کا دل چاہا وہ اس کے بالوں کو چھو کر دیکھے۔ ساکت نظروں سے اسے دیکھتے زاویان بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا، لیکن مشائم نے اسی وقت اپنی نگاہیں جھکائی، اس کے حسن میں مدہوش کر دے اس کے حسن میں اس کے حسن میں مدہوش ہوتے اس نے دیکھا وہ اس وقت کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زاویان کا دل بے قابو ہونے لگا، وہ ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتا، اس کے نقوش کو حفظ کرتا، اگلے ہی لمحے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتا، اس کے ڈرے سہمے چہرے سے نظر ہٹاتے بے اختیاری میں اس کا ٹالر اتار کر زمین پر گرا گیا تھا۔ اس وقت زاویان کو ہوش نہیں تھا کہ وہ زرلین نہیں مشائم ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں۔ مشائم نے کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا، جب زاویان نے اسی وقت اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اس کے لمبے بالوں کو دیکھا تھا، خود کو پاگل ہوتے محسوس کیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ موڑتا، اس کی پشت اپنی جانب کرتا، جنونی انداز میں اس کے بالوں سے اٹھتی محصور کن خوشبو کو اپنے حواسوں پر چھائے محسوس کرتا، بے خودی میں اپنا چہرہ اس کے بالوں میں مزید قریب کرتا، اس کے دل فریب خوشبو کو اچھے سے اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے بازو پر موجود تھے، جبکہ وہ والہانہ انداز میں اس کے بال دیکھتے پھر سے اسے محسوس کرتے جیسے فدا ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے کپڑے بدلنے دے، مشائم نے جیسے ہچکچاتے بولا تو اسی وقت زاویان ملک کا سکتہ ٹوٹا تھا اور اس کے شہر سے باہر نکلتے اگلے ہی لمحے جھٹکتے والے انداز میں اس کے بازو کو چھوڑتا، خون برساتی نگاہوں سے اپنی بے خودی پر اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتا اسے دیکھنے لگا، مگر مشائم مڑنے کے بجائے وہاں سے چلتی سیدھا چینجنگ روم میں جاتی بند ہو گئی تھی۔ پیچھے زاویان نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچا، وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کیسے اس لڑکی کو سکون کی طور پر محسوس کر سکتا تھا؟ 2 منٹ پہلے کا منظر محسوس کرتے وہ خود کو ملامت کرتے، تپے ہوئے تاثرات سے اپنے ہاتھ کو مکے کی شکل میں سیدھا کرتے سامنے وال پر مار گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں جو میں اتنے غصے میں ہونے کے باوجود بھی اس کی جانب مائل ہو گیا ہوں، اسے دیکھ کر بہک گیا ہوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں وہ لڑکی میرے دل میں اپنی جگہ بنوا رہی ہے؟ زاویان کا چہرہ اس وقت درد سے بھر گیا تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ زرلین کے جانے کے بعد ایسے پہلی دفعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مجھے کیوں اچھی لگنے لگی ہے؟ کیوں میں اسے دیکھتے ہی مدہوش ہو گیا؟ آخر کیوں؟ زاویان نے اپنے بالوں میں زاویان نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے اپنے دانتوں کو کرب سے میچتے جیسے ہی وہ اپنے دل کی دغا بازی پر خود کو تکلیف دینا چاہتا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے دل میں زرلین شاہ تھی، ہے اور وہ رہے گی۔ مشائم تو کیا کسی کو اجازت نہیں دوں گا کوئی اس کی جگہ لے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، زرلین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ زاویان نے ڈوبے دل سے سائڈ ٹیبل کے ڈرائر سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے اپنے قدم بالکنی کی جانب بڑھائے تھے، اس کی نم ہوتی آنکھیں جلد ہی بھیگتی ہوئی اس کے رخسار کو بھگو گئی تھی، اس کے آنسو بیئرڈ میں جذب ہو گئے تھے۔ جب وہ لمبے لمبے کش لیتا گہرے گہرے سانس لینے لگا تو مشائم چینجنگ روم سے باہر نکلتی زاویان کو کھڑے اشک بہاتے بالکنی میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟
اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ گھبرائی آواز میں بولی، جبکہ اس کا اس وقت زاویان سے مخاطب ہونا اسے زہر سے کم نہیں لگا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے کے دوران وہ بغیر اس کی جانب دیکھے پتھریلے لہجے میں بولا تو مشائم نے اس کے سرخ ہوتے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ متفکر لہجے میں بولتے اس نے زاویان کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جب اس سے پہلے ہی اس نے ریکنگ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ کڑواہٹ بری بلند آواز میں دھاڑتے آسمان پر نگاہیں ٹکائے اس نے اپنے ہونٹوں کو آپس میں پیوست کرتے اپنی بڑھتی درشت پر قابو کرنا چاہا تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ مشائم کو اسی وقت بیلکنی سے نیچے پھینک دیتا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ معصومیت کا مظاہرہ کرتی وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوتی، اس کے شعلے برساتے چہرے کو دیکھنے لگی، جب اسی وقت زاویان نے مشائم کی جانب کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے اسے بازو سے دبوچتے پکڑ کر ریگنگ کے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں بہت درد ہو رہا ہے، اور پتہ ہے اس کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ گرا گرا کر اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں ڈال کر بولا تو مشائم کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے کیوں؟ وہ مسلسل سوال پر سوال کرتی زاویان کو اپنے جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی اجازت سے پہنا تم نے یہ لاکٹ؟ ہاتھ میں بند لاکٹ کو اس کے سامنے کرتے اس نے اس کے چہرے پر خوف کے سائے دیکھے تھے۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ زرلین کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، پھر کیوں پہنا تم نے اس کا لاکٹ؟ اس کی آنکھیں کئی حد تک سرخ ہو چکی تھی، آواز میں تلخی آ گئی تھی، اپنا ہی سانس اسے گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک لاکٹ ہی تو تھا۔ کبھی کبھی اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے لفظوں سے اسے تکلیف کیوں دے جاتی تھی۔ ایک لاکٹ؟ یہ تمہارے لیے ایک لاکٹ ہوگا، مگر میرے لیے میری پوری کل کائنات ہے، سمجھی تم؟ جلتے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتے وہ دھاڑتے بولا تو مشائم کے پورے جسم میں سنسنی دوڑی تھی۔ آپ بھول کیوں نہیں جاتے اسے؟ نہ جانے وہ کیا پتہ لگوانا چاہ رہی تھی یا آنے والے وقت میں اپنا ہی نقصان کرنے جا رہی تھی، لیکن اس کی بات پر زاویان کی برداشت باہر ہو گئی۔ وہ ہوتی کون ہے اسے یہ سب کہنے والی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب کہنے والی؟ تم جانتی بھی ہو تمہاری اس بات نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ نہیں تم نہیں جانتی۔ بھلا تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میرا درد صرف میں جان سکتا ہوں، اسی لیے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، میری نظروں کے سامنے اب دوبارہ مت آنا تم۔ ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے اس نے مشائم کو جانے کے لیے ہاتھوں سے آگے کو دھکا دیا تھا، خود کو کوستے اپنے دل میں پھر سے پتھر کی خود کو کوستے اپنے دل کو پھر سے پتھر کرتے وہ پوری رات بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا، جبکہ مشائم پوری رات بیڈ پر لیٹی سونے کے بجائے اسے تکلیف میں دیکھتی مزید بے چین ہوئی تھی۔ دونوں ہی اس وقت تکلیف میں تھے، دونوں کی ہی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔